اللہ کے رسول نے ایسے لوگ تیار کیے تھے اپنی محبت دے دے. اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی, اللہ فرماتا ہے حبیب اگر تو ان سے کہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کاٹ لے, اپنی شہرک کاٹ لے. اللہ کے نبی نے اتنی آیت پڑھی, سامنے چھری رکھی تھی. اے حبیب اگر آپ ان سے کہیں, یا اے حبیب اگر ان سے کہا جائے کہ اپنی شہرگ اپنے ہاتھ سے کاٹ لے. ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی پڑھا, سامنے چھری رکھی تھی. صدیق اکبر نے چھری اٹھا کے شہرگ پہ رکھ لی اور کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ابو بکر اپنے ہاتھ سے اپنی شہرگ کاٹ لے. فرمایا نہیں صدیق, حکم نہیں, اللہ کچھ اور بیان فرمانا چاہ رہا ہے. ایسے لوگ اللہ کے نبی نے تیار کیے. جس طرح کافر زندگی سے محبت کرتے ہیں, یہ مسلمان اللہ کے نبی نے ایسے تیار کیے تھے. ان سے زیادہ یہ لوگ موت سے محبت کرتے تھے, موت سے. وجہ ایک ہی جان ہے بھائی, ایک ہی زندگی ہے, بار بار نہیں ملتی. اس جان سے زیادہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی ہر ادا اور ہر بات سے محبت ہو جاتی ہے. صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کی اور محبوب بنایا تو پھر بنایا, پھر حضور کو محبوب بنایا تو پھر بنایا, پھر سب کچھ قربان کر دیا نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام. تو آج تک اگر کسی کو اللہ کے نبی سے ایسی محبت نہ ہو سکی تو وہ نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے, عمریں ضائع ہو رہی ہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. کوشش کرے, محنت کرے. محبت کے دو ہی ضابطے ہیں, یا تو دیکھ کر ہم دیکھ تو نہ سکے, خدا کرے وہ محبوب ہمارے خواب میں جلوہ کرے, یا تو دیکھ کر, یا پڑھ کر اور سن کر. یا تو دیکھ کر, یا پڑھ کر اور سن کر. کون تھے, کیا تھے, کیسے تھے, عادات کیا تھی, انداز کیا تھے, حسن ظاہر کا کیا حال تھا اور حسن باطن کا کیا حال تھا. صحابہ کے علاوہ بعد میں تو نہیں دیکھا کسی نے, لیکن سن سن کے محبت کی, سن سن کے, پڑھ پڑھ کے, عادتیں پڑھی تو سبحان اللہ, حسن ظاہر پڑھا تو سبحان اللہ, ادائیں سنی تو ما حسن کا ما اجمل کا, کیا حسین عادتیں ہیں. اور پھر دنیا سے رشتہ توڑ لیا, دنیا میں رہے لیکن رسول اللہ کے ہو کر, دنیا میں رہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے لیے فنا کر کے. دنیا نے گالیاں دی, یاد رکھو اللہ نبی سے محبت کرنے پر کچھ محبت کرتے ہیں اور کئی گالیاں بھی دیتے ہیں. نہ انہوں نے محبت کرنے والوں کی محبت سے دھوکہ کھایا اور نہ انہوں نے گالیاں دینے والوں کی گالیوں کی پرواہ کی. انہیں بس اپنا محبوب چاہیے تھا, اسی کے لیے صبح و شام قربان ہوتے رہے, قربان ہوتے رہے. تو جس ذات سے محبت کرنے کا اللہ نے تقاضا کیا, اللہ کے رسول نے تقاضا کیا, اس ذات سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے. اس فرض کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. دیکھ تو نہیں پائے, کاش کہ اس زمانے میں ہوتے اور در رسول پر ہمیشہ حاضر رہتے, ان کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہتے, کاش. لیکن یہ نہ ہو سکا. تو اب دوسرا ہمارے پاس ذریعہ ہے, وہ پڑھ کر اور سن کر. کہ وہ کیا تھے,
ان کا حسن ظاہر کیسا تھا اور حسن باطن کیسا تھا. میں ایک دو باتیں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان کے حسن کے حوالے سے. شاید کہ کسی کے دل میں ذوق پیدا ہو، وہ پڑھے، وہ سنے، کہیں بیٹھے، تذکرہ یار کرے، تذکرہ محبوب کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں سے ایک عظیم ترین حسن یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر کسی کی جو حق پر ہوتا اس کی مدد کے لیے تیار رہتے. ہمیشہ جو حق پہ ہوتا اس کی مدد کے لیے تیار رہتے اور اپنی پوری کوشش کرتے اس کو اس کا حق دلانے کے لیے، چاہے وہ کوئی ہوتا، چاہے وہ کوئی ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص نے مکے آ کر ابو جہل کو مال بیچا، ابو جہل نے مال لے لیا. اس وقت ابو جہل کا زور تھا، مال لے لیا. اب پیسے کا یہ تقاضا کرے تو وہ پیسے نہ دے. وہ شخص علاقہ غیر کا تھا، دوسرے علاقے کا تھا وہ، اور یہ مکہ ابو جہل کی بدماشیوں سے ڈرتا تھا. اب وہ شخص پریشان ہو رہا ہے کہ میں دوسرے علاقے کا ہوں، یا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو میری مدد کون کرے گا؟ اب اسلام بھی اتنا پھیلا نہیں تھا کہ کوئی مدد کر پاتا، اور ابو جہل کا ایک روب تھا. اب اسے کسی نے یہ کہا کہ تم کسی طرح ایسا کرو، محمد علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ابھی تک اسلام صحیح معنوں میں پھیلا نہیں ہے اور ابھی تک اس کا روب ہے ابو جہل کا. وہ ایک اجنبی شخص جس کو مکے کا شاید کوئی نہ جانتا ہو یا اکثر نہ جانتے ہو، دوسرے علاقے سے آیا، مال بھی کسی سے پوچھ کے ابو جہل کو نہیں دیا، نہ کسی کو ضمانتی بنایا، ایک انون شخص ہے. لیکن جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ابھی جو آنے والا شخص ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کہ میں نے مال بیچا ہے اور وہ مجھے میری ادائیگی نہیں کر رہا، تو آپ یقین مانے اس کی دہشت، اس کا روب جو بھی تھا اپنی جگہ پر تھا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس انون شخص کے لیے اتنے بڑے غنڈے کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ غنڈا تھا، ابو جہل غنڈا تھا، مکے کا دہشت گرد تھا، اس زمانے کا کلر تھا. وہ اس کے سامنے جانے کے لیے اللہ کے نبی کا انون پرسن کے لیے، ایک انون پرسن کے لیے جس کو جانتے نہیں تھے، اور ابو جہل وہیں کا رہنے والا، روب دوب رکھنے والا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میرے جانے سے تیرا کام ہو جاتا ہے، تو سمجھتا ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں. اور حضور گئے. جب دروازے پر اس شخص کے ساتھ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو دوسری بات نہیں کی، اتنی دہشت اللہ کے نبی کی. جب اس مظلوم کے ساتھ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو اپنے دروازے پہ دیکھا تو ابو جہل نے کوئی دوسری بات نہیں کی. وہ سمجھ گیا کہ کیوں آئے ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں. اندر گیا اور جتنے پیسے بنتے تھے خاموشی سے لا کر اس شخص کے حوالے کر دیے. جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حقدار کو حق مل گیا ہے، اس کو رخصت کر کے اللہ کے نبی اپنے مقام پہ تشریف لے گئے. کتنا حسین عمل ہے یہ. آج اندھا باٹے ریوڑیاں تو اپنوں کو ہی دے. اندھا بھی ریوڑیاں بانٹتا ہے تو اپنوں کو ہی دے رہا ہے، اس کو اپنے ہی نظر آ رہے ہیں اندھے پن کی وجہ سے. آج یہاں بھی لوگ ظالم کی مدد کرتے ہیں، کیا اس کے سامنے کون جائے گا، اس سے بات کون کرے گا. حالانکہ نبی کی سنت یہ ہے، نبی کی سیرت کا ایک حسن یہ ہے. حضور اتنے بڑے کے سامنے چلے گئے جو دہشت کی علامت تھا اس وقت. حضور نے ایک مظلوم کی خاطر یہ مشکل برداشت کی اور خود تشریف لے گئے. یہ میرے نبی کی زندگی کا ایک حسن ہے. دوسرا یہ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے ایسے سخی تھے، ایسے غنی تھے
کہ اللہ کے حبیب نے کبھی بھی کسی سوال کرنے والے کے سوال پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، کبھی نہیں فرمایا۔ سخاوت کی انتہا کیا ہے؟ اگر چیز موجود ہے تو دے دیتے، اگر چیز موجود نہیں ہے تو فرماتے کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، بعد میں آنا، میں تجھے یہ تیری مانگی ہوئی چیز دے دوں گا۔ اور تیسری بات بتاؤں کہ یوں بھی فرما دیا کرتے کہ تیری مانگی ہوئی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، تو کہیں جا اور اس کے پاس جا کر میرے نام پہ ادھار کر لے، تو چیز استعمال کر لے، تیرا ادھار میں اتار دوں گا۔ اتنا حوصلہ ہے آپ میں؟ کسی کے لیے کر سکے حوصلہ ہے؟ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ تو بہت اچھا ہے، جس نے بھی بنایا سبحان اللہ ماشاءاللہ، لیکن ہمارے یہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہے۔ جو چیز نفس کو اچھی لگتی ہے وہیں تک ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہیں تک۔ ہمارے سامنے مظلوم پٹ رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دو چار کھڑے ہو جائیں اور بات بن جائے گی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی سنیچنگ کر رہا ہے اور گن لے کے کھڑا ہے اور آپ گن کے سامنے آ جائے اس کو بچانے کے لیے، نہیں کہہ رہا۔ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، اللہ کا فضل ہے، میں بھی سمجھدار ہوں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ گھر میں، باہر، گھر میں کئی مرتبہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اگر درمیان میں پڑ جائیں تو وہ ظلم نہیں ہوگا۔ ادارے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اگر بیچ میں آ جائیں تو نہیں ہوگا۔ کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اگر کھڑے ہو جائیں، صرف آپ کھڑے ہو جائیں تو وہ رک جائے گا، لیکن نہیں کھڑے ہوتے، نہیں کھڑے ہوتے کہ بات خراب ہو جائے گی، اس سے میری بات ہے، سلام ہے۔ حق جانتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے، حالانکہ یہ میرے نبی جن سے میں آپ کو محبت کی بات کر رہا ہوں، ان کی زندگی کی عظیم سنت ہے، یہ عظیم سنت ہے۔ اسی طرح سوال کیا ہے تو دے دیا، اور نہیں ہے تو کبھی فرمایا کہ بعد میں آنا مجھ سے لے لینا، اور کبھی یوں بھی فرماتے میرے نام پہ لے لے، میرے نام پہ لے لے، میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا۔ ہے حوصلہ کسی کا جو کسی ضرورت مند کے لیے یہ کہے کہ میرے نام سے جا کے دکان سے لے لے، میری بات کرا دے، میں ادا کر دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کے بچے بھوکے کیوں سوئیں گے؟ اللہ نہ سلائے آپ کے بچوں کو بھوکا۔ میں ہوں نا رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ آپ کو اس پوری بستی میں کوئی 2 کلو آٹا نہیں دے رہا کہ آپ کے بچے رات کا کھانا کھا کے سو سکیں، آپ جائیں جا کے وہاں سے پوری بوری لے لیں، میرے نام پہ میں ادا کر دوں گا۔ کون حوصلہ کرے گا ایسا؟ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں کچھ اپنا لگے خرچ ہو، جہاں حضور کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی عزت داؤ پہ لگتی ہو، وہاں کون کھڑا ہوگا سوائے اس کے جو سچا عاشق رسول ہو؟ موقع پر حق کی بات کون کرے گا سوائے اس کے جو سچا عاشق رسول ہو؟ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں ایسے لوگ جن کے بچے ذلیل ہوتے ہیں اسکولوں میں، ذلیل بھی وہ پرنسپل کر رہے ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن سب کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں اگر تمہارا باپ فیس نہیں دے سکتا تو اسکول بھیجتا کیوں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا غلام ہے، یہ غلام ہے رسول کا کہ غلام ہے۔ یہ غلام رسول اپنے رسول کے ایک امتی کو ایسے ذلیل کر رہا ہے، بلکہ اس امتی کے بچوں کو ذلیل کر رہا ہے اور بچوں کے سامنے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ تمہارا باپ اگر فیس نہیں دے سکتا، تمہارا باپ اگر کتابیں نہیں دلا سکتا، تمہارا باپ مر گیا تو میں نے ٹھیکہ لیا ہے، اگر تمہاری ماں فیکٹری میں کام کر کے اگر نہیں لے سک رہی کتابیں تو گورنمنٹ اسکول میں جا کے پڑھ لو۔ یہ ایک ادارے کی بات کی ہے، یہ تقریباً ہر جگہ یہی ہے۔
کون کھڑا ہوگا ایسے موقع پر جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے اور یہ کہے میری طرف سے لے لے میں کر دوں گا، میرے نام پہ لے لے، آپ دے دیں میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ حضور کی سنت اور حضور کی تعلیمات کہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، اور اگر کسی کو نہ دینا ہوتا یہ بھی سیکھ کے جائیں کہ کسی وجہ سے کسی کو حضور کو نہیں دینا ہوتا، حضور دینا نہیں چاہتے تو پھر بھی منع نہیں کرتے، تو پھر منع کیسے ہوتا؟ منع نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے نہیں دوں گا، یہ نہیں کہتے نہیں دوں گا، تو نہیں دینا چاہتے کسی وجہ سے، اس سے ناراضگی کی وجہ سے یا اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یا نصیحت کرنے کے لیے، تو یہ نہیں فرماتے نہیں دوں گا، بلکہ طریقہ کیا ہوتا؟ حضور خاموش ہو جاتے، جواب نہیں دیتے۔ آپ مجھے یہ دیں گے؟ خاموش۔ سرکار آپ مجھے یہ دیں گے؟ خاموش۔ یہ نہیں فرماتے نہیں دوں گا، میں تجھے نہیں دوں گا، یہ کبھی نہیں فرماتے، کبھی نہیں فرماتے۔ اور دینے کا انداز سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، یعنی میں کیا اور آپ کیا، سوائے خدا کے قسم جبرائیل کو بھی نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ کا دل کس مقام پر ہے۔ میں خدا کی قسم 100 بار کہتا ہوں، جبرائیل کو بھی نہیں پتا کیا دل اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، کیا دل دیا۔ کبھی بھی کسی چیز کی لالچ اور اس کی ایسی چاہت کہ بس لے لوں میں، کبھی نہیں، کبھی کسی چیز کو ایسی حیثیت ہی نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ کوئی شوق کا اظہار کیا ہو کہ آج یہ پکا لو، آج یہ ہونا چاہیے، نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی روٹی ہے، فرمایا لے آؤ، اس کے ساتھ کچھ سالن ہے، کہا یا رسول اللہ سرکہ ہے، سرکہ، فرمایا لے آؤ، تو بہترین سالن ہے۔ اور سرکہ آپ جانتے ہیں نا، سرکہ جامن کا سرکہ اور مختلف چیزوں کے سرکے بنائے جاتے ہیں، جس کو آپ ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ونیگر، سرکہ۔ اس کو حضور نے رات کی سوکھی روٹی اس میں ڈبو کر کھائی اور مسکراتے تھے اور فرماتے تھے سرکہ بہترین سالن ہے۔ رات کی سوکھی روٹی۔ ایک مرتبہ کھجور لی اور سوکھی روٹی پر کھجور رکھی اور حضور کھجور سے روٹی کھا رہے اور فرماتے ہیں کہ کھجور بھی اس روٹی کا سالن ہے، کھجور اس روٹی کے لیے سالن ہے، اور کھجور سے روٹی کھا لی۔ ادھر کون آئے گا؟ ادھر کون آئے گا؟ بریانی کے لیے سب ڈھونڈیں گے قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیث کہ بریانی کہیں سے ثابت ہو جائے۔ جو ثابت ہے اس کی طرف کون آئے گا؟ جو ثابت ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، نخرے نہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ادھر کون آئے گا؟ جو ثابت ہے اور جس کا پتہ ہی نہیں نبی کی زندگی میں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بریانی ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن ادھر کون آئے گا؟ جو نبی کی ذات سے ثابت ہے۔ دینے کا حال میرے نبی کا یہ تھا، سبحان اللہ۔ اے کاش کہ ہم دینے والے بن جائیں۔ آج ہر طرف لوٹ اور کھسوٹ مچی ہے، ہر شخص چاہتا ہے آئے، دے گا کون؟ میرے نبی کی سنت دینا ہے۔ آج لوگ انتظار کرتے کرتے کچھ نہ ملے تو سوال تک کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت دینا ہے، دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاتون نے ایک چادر لا کے پیش کی، اللہ کے نبی کو وہ چادر بہت پسند آئی اور اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ حضور اٹھے، اس کی خوشی کے لیے
حضور اندر تشریف لے گئے، اسی چادر کو حضور نے اپنے جسم مبارک کا حصہ بنایا، زیب بدن کیا، باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت لگ رہی چادر۔ اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، گزارش کی، یا رسول اللہ اگر یہ چادر آپ مجھے دے دے۔ صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، صحابہ کرام ان کو گھوم کے دیکھنے لگے، یعنی یہ پیغام دینے لگے تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی یہ چادر، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی کی اداؤں پر۔ اس نے سوال کیا صحابی نے کہ یہ چادر اگر آپ مجھے دے دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں تجھے یہ دوں گا۔ پھر اٹھے اندر تشریف لے گئے، تو جب تک تشریف اندر رکھی تو یہاں صحابہ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت تھی اور ابھی پیش کی گئی تو نے سوال کر دیا۔ تو اس نے عرض کی کہ خدا کی قسم میں نے حضور سے یہ چادر اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، بلکہ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مصطفیٰ کے جسم سے لگی ہوئی اسی چادر میں لپیٹ کر مجھے خدا کے حوالے کر دے۔ میں نے اس لیے مانگی، میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی، تبرک کے طور پہ مانگی کہ مر جاؤں تو اس میں لپیٹ کے دفنا دینا۔ اتنے میں حضور آ گئے، حضور نے لپیٹ کے وہ چادر دے دی، وہ چادر دے دی، اور انہوں نے وہ چادر قبول کر لی، مسکرا کے دی۔ انقباض دل میں پیدا نہیں ہوتا کبھی بھی اللہ کے نبی کے۔ کوئی تحفہ دیتا تو خوش ہوتے، کوئی مانگتا تو ناراض نہیں ہوتے۔ ایک کافر 3 دن سے مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا ہے، اور حضور ہر بار اس کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں تو ایمان لائے گا؟ وہ کہتا مجھے ابھی مہلت چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں۔ 3 دن سے بندھا ہے، کافروں کا سردار ہے صفوان بن امیہ، کافر باپ کا کافر بیٹا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کھولو اور اپنے ساتھ لے کے چلو۔ حضور ایک مقام پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے ایک وادی آئی، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ۔ حضور وہاں سے گزرے تو صفوان حضور کے ساتھ، ابھی کافر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صفوان کی نظروں میں دیکھا کہ صفوان اس وادی میں موجود بکریوں کو، پورے ریوڑ کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ حضور سمجھ گئے کہ اس کو بکریاں پسند ہیں، اس کو یہ مال پسند ہے، بکریوں کا مال۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حالانکہ صفوان کافر ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صفوان تجھے یہ مال پسند ہے؟ عرض کی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مال پسند ہے۔ فرمایا لے گا؟ فرمایا مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آنکھوں میں چمک آ گئی یہ سن کے کہ یہ دیں گے، میرے کافر ہونے کے باوجود آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تو صفوان نے یہ سمجھا تھا یہ 100 200 400 600 بکریاں یہ دے دیں گے مجھے۔ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا صفوان یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وادی جو بکریوں سے بھری ہوئی، یہاں سے وہاں تک جو بکریاں ہیں، یہ ساری بکریاں صفوان میں نے تیرے نام کر دی۔ صفوان کو تو سمجھو کہ وہ ایک سکتہ طاری ہو گیا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اور یہ واقعہ وہ 3 دن سے تو یہ بندہ دیکھ رہا تھا، حضور کی اداؤں کو، صحابہ کی اداؤں کو، ان کی نمازوں کو، جو مسجد نبوی میں نمازیں ہو رہی ہیں ان نمازوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو یہ ادا حضور کی دینے کی دیکھی نا کہ ساری بکریاں لے جا تیرے نام کر دی، تو صفوان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اور بھی صفوان نے ایک جملہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کوئی کتنا بڑا بھی سخی باپ کا سخی بیٹا ہو، اتنی سخاوت کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، اتنی سخاوت وہی کر سکتا ہے جو خدا کا نبی بن کر کے تشریف لایا۔ کوئی مائی کا لال اتنی سخاوت نہیں کر سکتا، بڑے بڑے کا دل کانپ جاتا ہے ایسی سخاوت کرتے ہوئے۔ یہ بکریاں کم ہیں،
पूरी वादी भरी पड़ी है बकरियों से। ऐसी सखावत सिर्फ अल्लाह का नबी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा दिल सिर्फ अल्लाह अपने नबी को अता फरमाता है। और मेरे सामने जो खड़ा है ये नबी नहीं, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया है। इस मौके पर सफवान ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। इस मौके पर मैं गवाही देता हूं कि आप नबी हैं। ऐसी सखावत नबी कर सकता है बस, और कोई नहीं कर सकता। ऐसा दिल अल्लाह के हबीब का। खुद जौ की रोटी खा लेते हैं, खुद एक एक महीने पानी और खजूर पे गुजार लेते, सवाल किसी से नहीं करते। सवाल किसी से नहीं करते कि मेरे नबी ने किसी से सवाल किया कुछ खिलाना, जा घर से लेकर आ। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, आज कई दीनदार लोग भी मांगते हैं, सवाल करते हैं। तेरे घर में सालन क्या बना है? जा मां को बोलना कि इमाम साहब ने सालन मांगा है। इमाम साहब, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे चले। आपको देखकर मैं भी जब यहां आया था तो जुमेरात के दिन वो उधर मेरा हुजरा था। हुजरा क्या था? कैद खाना था। खैर, अल्लाह ने जिस हाल में गुजारा उसका शुक्र है। ना वॉशरूम की छत थी, ना कोई सफाई थी, ना रहने जैसा घर था। जो वक्त गुजर गया वो अल्लाह की मेहरबानी। तो वहां पूरा हिस्सा वो खाने से भर जाता था। तो मेरी पहली जुमेरात थी, मैं आया तो एक आया, फिर दूसरा। तो मैंने कहा, बेटा आप ये क्यों ला रहे हैं? कहा, हम सब लाते हैं, हर जुमेरात को लाते हैं, और रोजाना भी कभी वो लाता है, कभी वो लाता है, कभी वो लाता है। मैंने कहा, पहले आप लाते थे, अब आप नहीं लाइएगा, अल्लाह का फजल है, मेरा घर है, मैं अपने घर से खाता हूं। आप ये फलां 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 इलाके में जो गरीब हैं, मुझे नाम मालूम है, मैंने कहां भेजा, लेकिन मैं यहां नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा आप उनको दे दिया करें, उनको दे दिया करें। अगर दीन का काम करना है तो आपका इज्जतदार रहना बहुत जरूरी है। लोगों की खुराक पे चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा काम करना। और एक आदमी कितना खाएगा कि वो पूरा सहन, एक हिस्सा उसका भर गया, कितना खाएगा? तो कसूर, चले टॉपिक कुछ और हो जाएगा, तो बहुत एहतियात की जरूरत है। सवाल तक कर देते हैं, जो आपने घर से लेकर आ। क्यों? आप कोई नंगे हैं? आप भूखे नंगे कहीं से आए? अल्लाह के नबी की सुन्नत पे चलो। मैं हर किसी की ताजीम करता हूं, हर वली, हर गौस, हर कुतुब की, लेकिन मैं आपको दावत यही दूंगा कि जब नजर उठाओ तो मोहम्मद की दहलीज की तरफ देखो, क्योंकि यही एक जात है जिसके बारे में रब ने खुल के फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे मोहम्मद की जिंदगी में है। मेरे मोहम्मद ने कभी किसी से सवाल नहीं किया, जा लेकर आ, आज मैं भूखा हूं, जा खाना लेकर आ। एक एक महीना चूल्हा नहीं जला, खजूर और पानी पर गुजर हुआ, कभी किसी से सवाल नहीं किया कि जाके फलां के घर से लेकर आ। हमेशा दिया है, बल्कि ऐसे मौके पर हुजूर के पास अगर कुछ आया, बगैर सवाल किए आया, तो मेरे नबी ने अकेले नहीं खाया, बल्कि दूसरे सहाबा को शामिल करके खाना खाया। यह है मेरे नबी की सुन्नत, यह है मेरे नबी की सुन्नत। मोहब्बत करो तो पूरी करो। महबूब की पैर की उंगलियों से भी प्यार करो और उसकी सर के जुल्फों से भी प्यार करो। महबूब को पूरा चाहो, पूरा मानो। और ये जब ही होगा जब महबूब को पढ़ा जाएगा, चूंकि हमने देखा नहीं, और इंशाअल्लाह अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह दिखाएगा। वो चाहे तो ख्वाब में दुनिया में दिखा दे। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह, और जो भी हुजूर को दुनिया में अपने ख्वाब में देखेगा, वो अपनी फजीलत से नहीं देखता, मुस्तफा की मेहरबानी से देखता है। चल तुझे जलवा दिखा देते, तू भी क्या याद करेगा, तू है नहीं इस काबिल, तुझे जलवा दिखा देते। खैर, पीर मेहर अली शाह की तो बड़ी शान है, लेकिन मैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि जिसको भी महबूब ने जलवा दिखाया है, अपनी मेहरबानी से दिखाया है
کہ چل تو بھی دیکھ لے کہ میں کیا ہوں. اور حقیقی جلوہ تو مصطفیٰ نے کسی کو نہیں دکھایا. حقیقی جلوہ تو صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا نا. حقیقی جلوہ تو صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا. حقیقی جلوہ جو بھی دیکھے گا وہ میدان قیامت میں محمد مصطفیٰ کا دیکھے. میرے رسول نے فرمایا صدیق میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میرے خدا کے علاوہ صدیق کوئی نہیں جانتا، تو بھی نہیں جانتا، تو بھی نہیں جانتا. اور یہ حقیقی جلوہ انشاءاللہ میدان قیامت میں جب حضور کے جلوے ہی جلوے ہوں گے انشاءاللہ عاشقان رسول وہاں حضور کے جلوے دیکھیں. بس ابھی پڑھیں، حضور کو پڑھیں، حضور کو سنیں اور حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.